اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے اذہان میں تازہ ہوگا کہ ہم نے چھٹی نشست میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی نبی کے ہاتھوں ان کے اعلان نبوت سے پہلے اگر کسی خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے تو اسے معجزہ نہیں کہتے، بلکہ وہ خرق عادت ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس سے ظہور پذیر ہونے والے متعدد ارہاس تاریخ کی کتب کی زینت بڑھا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: چاند پھر جاتا جدھر انگلی گھماتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایسے ہی بے شمار خوارق عادت میں سے ایک موقع ایسا ہے کہ جس کا ہم یہاں تذکرہ کرنا حصول برکت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھیانک قحط اور سوکھا پڑا ہوا تھا، چراگاہیں ویران ہو چکی تھی، سبزہ کہیں نام و نشان کو موجود نہیں تھا، اشیاء خورونوش کا وہ فقدان تھا کہ ہلاکتیں منہ کھولے کھڑی تھی، مویشی بھوک پیاس کی شدت سے موت کے منہ کا نوالا بن رہے تھے۔ مدت ہوئی کہ بارش کے نام پر آسمان سے ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی، معصوم بچے بھوک سے نڈھال کھانے کو ترس رہے تھے، وادی گویا جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ اس عالم بے حالی میں کسی نے کہا کہ چلو لات سے فریاد کرتے ہیں، تو کوئی بولا کہ عزا کے در پر دہائی دیتے ہیں، تو کوئی منات کو منانے اور وہاں بھیٹ چڑھانے پر مصر تھا۔ ایسے میں ایک نہایت خوبصورت اور وجیح بوڑھا شخص نمودار ہو کر ان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ لوگوں، جب تمہارے پاس سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی یادگار، ان کی آل موجود ہے، تو پھر بتوں کے سامنے سر پھوڑنے اور دہائی دینے کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے اس بزرگ عمر شخص کی یہ بات سنی اور پوچھا کہ کیا آپ ابو طالب کے در دولت پر حاضری کا مشورہ ہمیں دے رہے ہیں؟ جواب میں اس ضعیف بزرگ نے کہا کہ بے شک، اور کیا۔ سب افراد فی الفور آمادہ اور تیار ہو گئے اور جناب ابو طالب کے در اقدس پر حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے، حالات کی سنگینی کا رونا رویا اور ان سے التجا کی کہ چلیے اور باران رحمت کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب اسی وقت ان لوگوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور اپنے محبوب اور لاڈلے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت ابو طالب نے کعبہ مشرفہ پہنچ کر آپ کی پشت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر بارش کی دعا کی درخواست
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اخلاص کے ساتھ مجسم عز و انکسار ہو کر اور پیکر نیاز بن کر اپنے معصوم ہاتھ دعا کے لیے ابھی بلند ہی کیے تھے کہ وہ آسمان جس پر تا حد نگاہ بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا، رفتہ رفتہ بادلوں سے بھرنے لگا، ہر طرف سے کالی گھٹا نے امڈ کر آسمان کو ڈھانپ لیا، چٹکتی اور جھلساتی ہوئی دھوپ کہیں اور اپنا جادو جگانے چلی گئی، خنک ہواؤں اور کی سرسراہٹ دلوں کو مسرور کرنے لگی۔ ابھی دعا کے لیے اٹھے ہوئے یہ ننھے ہاتھ واپس بھی نہ ہونے پائے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں پیاسی زمین سیراب ہو گئی، وادیاں لبریز اور دشت و بیابان پانی سے پر ہو گئے، سارے میدان جل تھل ہو گئے، شجر ہائے شاخسار نہاد ہو کر نکھر گئے۔ کچھ مدت نہ گزری تھی کہ تا حد نگاہ سبزہ لہلہانے لگا، درخت جو بے برگ و بار کھڑے تھے ان کی قوت نمو عود کر آئی، کوپنیں چٹکنے لگی اور کلیاں مسکرا کر پھول کھلانے لگی، روٹھی ہوئی بہاریں واپس پلٹ آئیں، بلکتی سسکتی انسانیت پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب کائنات نے مرگ ناگہاں کو حیات خوش ادا میں تبدیل کر دیا۔ پھر بعثت اور اعلان نبوت کے بعد جب کفار نے اس محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سختی سے انکار کیا اور ظلم و اذیت دہی کا کاروبار گرم کیا، تو حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا اور اشرار مکہ کو اللہ کے برحق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان یاد دلایا کہ جس سچے نبی کی تم آج تکذیب کرتے ہو اور ان کو ستاتے ہو، انہی کے خوبصورت روئے زیبا کو وسیلہ بنا کر تم اللہ سے بارش کی بھیک مانگ چکے ہو۔ وہ یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمتوں کے محافظ ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بارش کے برسنے اور قحط سے نجات ملنے کے متعدد واقعات مختلف ادوار میں تاریخ میں موجود ہیں۔ مثلا جب آپ بہت کم عمر تھے تو حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے اسی نور نظر لخت جگر پوتے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اللہ کے حضور اس کے واسطے سے بارش کی دعا کر چکے، اور بلا تأمل و تاخیر وہ دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح اعلان نبوت کے بعد یہ معجزہ ظاہر ہوا جب ایک اعرابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خشک سالی کے سبب ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ابھی آپ کے مبارک ہاتھ نیچے بھی نہیں آنے پائے تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی اور کامل ایک ہفتہ جاری رہی، یہاں تک کہ جب بارش کی کثرت کی وجہ سے ہلاکتوں اور تباہی کی شکایت کی گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بادلوں کو اشارہ فرمایا، جس سے بادل چھٹ گئے اور مطلع صاف ہو گیا۔ دوستو، یہ عقیدہ ایمان کی جان ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں،
ان سب کی گناہوں سے حفاظت اللہ تعالی خود فرماتا ہے، اور یہ تحفظ اعلان نبوت سے پہلے بھی کیا جاتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اس عقیدے کو عقیدہ عصمت انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بے داغ کردار میں شک پیدا کرنے کی سزا بھی شدید ہے۔ اس کی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ برخلاف فکر براہ راست اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ اللہ میں اگر معاذ اللہ یہ طاقت ہوتی کہ وہ اپنے کسی بندے کو روک سکتا گناہ سے تو انبیاء کو بھی روکتا، مگر ایسا نہیں، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیلنج ہے اللہ کی قدرت پر۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام تحفظ انبیاء معاذ اللہ کمزوری سے بھرا ہوا ہے، جبکہ اس میں قطعی کوئی کمزوری نہیں، اور شیطان کی مداخلت اور اس کا دخل یہاں بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ معاذ اللہ معمولی سوچ اور سمجھ رکھنے والا ہر شخص ایسی غلیظ اور بیہودہ سوچ کو رد کرے گا، لیکن وہ شیطان جس کے شر اور نجس القاء سے جملہ انبیاء علیہ السلام محفوظ و مامون ہیں، وہ مردود امتیوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے سے کب باز آتا ہے اور کب رکتا ہے؟ سارے رسولوں کے سردار محبوب کبریا خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر تو براہ راست حملہ آور ہونے کی جسارت کرنا خیر شیطان لعین کے بس کی بات نہیں، لیکن بعض امتیوں کے قلم اور زبان پر قابو پا کر ان کے اذہان کو مسخر کر کے اس نے کتنوں کی عاقبت خراب کر ڈالی۔ ہمارے عہد میں ایسے عاقبت باختہ اور بدنصیب انسانوں میں ایک نام ملعون شیطان سلمان رشدی کا بھی ہے۔ اتنی بڑی کارروائی کے لیے شیطان نے کتنا چھوٹا سا جملہ ایجاد کیا ہے اور پھر اسے خوب مشتہر کروا دیا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، معاذ اللہ۔ اگر اس بیہودہ جملے کو تسلیم کر لیا جائے تو فوراً عصمت کی مضبوط عمارت زمیں بوس ہو جائے کہ وہ ہمارے جیسے، تو پھر ان سے بھی خطا کا امکان ہمہ وقت موجود ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تم جیسا ہوں؟ تو جب صحابہ کرام کے لیے جب وہ متصل روزے رکھا کرتے تھے اور کمزور ہو گئے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا حضور آپ بھی تو رکھتے اس لیے ہم رکھتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھ جیسے ہو؟ مجھے تو اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک خیال جو شیطان نے ہمارے کچھ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ وہ ہم جیسے ہیں لہذا ان سے بھی خطا کا امکان ہے، شیطان کی یہ سازش عصمت انبیاء کے خلاف ایک کھلا ہوا ایسا جرم ہے کہ جس سے مفر کی ہم کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ہر نبی کی قوم کو جہنم واصل کرنے کے لیے
عقیدہ عصمت انبیاء سے شیطان ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا ہے، اور اب بھی اس کا یہ حربہ تیز دھار اور بے رحم قاتل کی طرح آمادہ و تیار ہے۔ ہمارا رب کریم ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل مکر شیطانی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کے جملہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین، وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم، آمین۔